اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صبا اسلم ہے، میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں عبادت کا جامع تصور۔ یہ میرا آپ کے ساتھ بیٹا 3rd لیکچر ہے۔ اس کا جو مین چیپٹر کا نام ہے وہ ہے عبادات۔ اس کے انڈر یہ سبق آتا ہے اسلام میں عبادت کا جامع تصور، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، یہ بیسکلی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھنا عبادت ہے؟ حج کرنا عبادت ہے؟ یا اس کے علاوہ اور بھی کام ہیں جو عبادت کے معنی اس کے مفہوم میں آتے ہیں؟ یہ سارا میں آج آپ کو بتاؤں گی، آپ سے ڈسکس کروں گی۔ اور عبادت کی کیا مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، عبادت کی کیا قسمیں ہو سکتی ہیں، کون سی عبادت فرض میں آتی ہے، کون سی سنت میں آتی ہے، کون سی نفل میں آتی ہے۔ جب ہم عبادت کو اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ بہترین طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ چلیں جی، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ عبادت کا معنی کیا ہے۔ عبادت کا معنی ہے بندگی، اس کا لغوی معنی ہے بندگی کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت سے مراد ہے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے ان احکام پر عمل کرنا جن کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ قرآن پاک کی روح سے انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مشرک اپنے معبودوں کو انسانوں کی طرح سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان معبودوں کو نذرانوں اور خوشامد کے ذریعے خوش کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انسان دنیاوی زندگی سے الگ تھلگ ہو کر اللہ ہی کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور وہ دنیا کے چھوڑ دینے کو عبادت سمجھتے تھے۔ اسلام میں عبادت کا یہ تصور ان دونوں طریقوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا مالک حقیقی ہے جس نے انسان کو زمین کی خلافت عطا کی۔ اس نے اسے کچھ اختیارات عطا فرمائے، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور کچھ خدمات بھی اس کے سپرد کی ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا کام ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اور اللہ کی سپرد کی ہوئی خدمتوں کو سر انجام دینا ہے۔ اسلام کے تصور عبادت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بسر ہو، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اس دنیا میں انسان جو بھی عمل کرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، الغرض ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر لیتے ہیں، چاہے انفرادی طور پر اکیلے انڈیویجولی اللہ کا کوئی کہنا مان لیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ جب ہم سب کے ساتھ اس حکم کو مانتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دے دیا ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا سچ بولنا ہے، ہم جب سچ بولیں گے تو اس کا مطلب ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا، تو ہم جب جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو اس کا مطلب ہے ہم اور آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اور میری اور آپ کی پیدائش کا جو مقصد ہے، انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اپنے رب کی عبادت کرنا۔ اور رب کون؟ جو یکتا ہے، جو اکیلا ہے، جو ہماری اور آپ کی زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ سب رب نے تخلیق کیے، ہمارے لیے تخلیق کیے، آپ کے لیے تخلیق کیے، تاکہ ہم ان نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کا عرفان حاصل کریں، اپنے رب کی پہچان کر لیں، اپنے رب تک پہنچ جائیں اور اسی کو اپنا خالق حقیقی مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہمارا اصل مقصد زندگی ہونا چاہیے، جیسا کہ سورۃ زاریات میں ارشاد ہوتا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی رب کی عبادت کریں۔
دوسرے مذاہب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ معبودوں کی عبادت کا یہ مطلب ہے کہ ان کی خوشامد کی جائے، ان پر چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کی نظریں مانی جائیں اور ساری دنیا کو چھوڑ کر ان کا ہوا جائے، جبکہ اسلام میں عبادت کا یہ جو تصور ہے یہ دیگر مذاہب سے یکسر مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اختیارات دیے ہیں، ہم پر جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، جو خدمات ہم سر انجام دیتے ہیں، ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اپنے سارے فرائض کو ادا کرنا، یہ عبادت ہے۔ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں ہوتا، تو اس دنیا میں انسان جو بھی عمل کرے وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہر وقت حالت عبادت میں ہے۔ جب ہم رب کے حکم کے مطابق سوتے ہیں، رب کے حکم کے مطابق جاگتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کیونکہ جو قرآن پاک ہے اس وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن پاک نے ہمیں بتایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ وضاحت ہمیں ملی کہ ہم نے سونا کیسے ہے، ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے، کس رخ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم نے لیٹنا ہے، ہم نے جب جاگنا ہے تب کیسے شکر ادا کرنا ہے، تب کون سی دعا پڑھنی ہے۔ ہمیں احادیث نبوی سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، ہم نے پھرنا کیسے ہے، ہم نے جب کھانا کھانا ہے ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے، جب ہم نے پانی پینا ہے تب کیسے ٹھہر ٹھہر کر پانی پینا ہے، کیسے اپنے رب کا نام لے کر پانی پینا ہے، کیسے پانی پینے کے بعد شکر ادا کرنا ہے۔ تو جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ اپنے سارے معاملات سیٹل کرنا، یہ ساری چیزیں جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، صرف جہاد نہیں ہے، صرف حج نہیں ہے، عبادت یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن اور سنت یعنی پیارے نبی کے مطابق اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے تعلقات رکھنا، اپنے ماں باپ کا حکم ماننا، بچوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنا، بڑوں کا احترام کرنا، جب یہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم حالت عبادت میں ہیں۔ تو اسلام نے عبادت کو بہت وسیع معنی دیا ہے، اس کو بہت وسیع مفہوم عطا فرمایا ہے۔ عبادت کی مختلف صورتیں اور قسمیں ہوتی ہیں۔ انسان کا ہر وہ قول یا عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچائی، امانت داری، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اچھے کام کا حکم دینا، برے کام سے منع کرنا، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنا، دعا کرنا، ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، یہ ساری عبادت کی مختلف صورتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی مصیبت بھیجتا ہے، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق صبر کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے عبادت کی ہے۔ جب اللہ ہم پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل کرتا ہے اور ہم اس نعمت اور رحمت کے ملنے پر، خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے عبادت کی ہے۔ جب ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے عبادت کی ہے۔ جب ہم یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے عبادت کی ہے۔ اور بیٹا دیکھیں، سمپل سی بات، آپ لوگ یہاں اسکول میں آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب آپ لوگ پوری توجہ اور اٹینشن کے ساتھ فوکسڈ ہو کے میرا لیکچر سن رہے ہیں، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہے، آپ سب مجھے میرا لیکچر توجہ سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ عبادت کر رہے ہیں، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے۔ اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میرے پوری توجہ آپ کی طرف ہے، مجھے نہیں پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کمرے سے باہر کیا ہو رہا ہے، میں پوری توجہ اور خلوص اور محنت اور محبت کے ساتھ آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو میں اپنا فرض پوری طرح بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں بھی حالت عبادت میں ہوں۔ آپ مجھ سے پڑھ کر عبادت کر رہے ہیں اور میں آپ کو پڑھا کر عبادت کر رہی ہوں۔
ٹھیک ہے؟ تو ہم نیکی کا کوئی بھی کام کریں تو وہ سب عبادت کے حصے میں آتا ہے، عبادت کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری عبادت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسلام میں عبادات کو فرض، سنت اور نفل میں تقسیم کیا گیا۔ وہ عبادت جس کا کرنا لازم ہو اور نہ کرنے والے کو سزا ہوتی ہے اس کو فرض کہتے ہیں۔ سنت سے مراد وہ کام ہوتے ہیں جو فرض تو نہیں ہوتے لیکن اگر کیے جائیں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نفل سے مراد ہر وہ کام جو فرض یا سنت تو نہیں ہے مگر کرنا اس کو نیکی ہے، اور سنت کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ عبادت میں حالت احسان سے کیا مراد ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے مطابق ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے یعنی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ اس احسان کو ان معنوں میں لیا گیا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور عبادت کرتے ہوئے یعنی نیک کام کرتے ہوئے۔ اب نیک کام کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، نماز کی حالت میں بھی ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم روزہ رکھ کے بھی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب حج پر جاتے ہیں تب بھی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم عمرہ کرتے ہیں تب بھی ہم حالت عبادت میں ہوتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، برے کاموں سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اس عبادت کو کرنے کے دوران اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا تو وہ ہماری عبادت احسان کا درجہ پا لیتی ہے، اور اگر ہم میں یہ احساس پیدا نہیں نہ ہوتا، ہم میں یہ کیفیت نہیں نہ پیدا ہوتی تو کم از کم یہ یقین ہمیں کر لینا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ ہم اپنے رب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہمارا کیا ہوا ایک ایک عمل ہمارے رب کی نگاہوں میں ہے، ہم اپنے رب کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دنیا میں کوئی نیکی کریں، کوئی برائی کریں، آپ لوگوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں، آپ کلاس میں پیچھے بیٹھ کے میرا لیکچر دھیان سے نہیں سن رہے، اگر آپ میری نظروں سے بھی بچ سکتے ہیں، لیکن آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، مٹی کے ذرے کے برابر کی ہوئی نیکی قیامت کے دن آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، اور آپ کو اس نیکی کرنے پر بھی آپ کا رب اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور آپ کی ہوئی دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی برائی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، مٹی یا ریت کے ذرے کے برابر بھی کیا ہوا گناہ جسے آپ کر کے بھول گئے، وہ بھی اس دن لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اور عبادت میں احسان کا یہ مطلب ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہوں اور آپ میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ یقین کر لیں کہ آپ کا رب آپ کو لازماً دیکھ رہا ہے، اور وہ تو دیکھے گا کیونکہ وہ ہمارے اعمال کا حساب کتاب رکھ رہا ہے، اس نے ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین رکھے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ احسان کی کیفیت انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بہترین نیت کے ساتھ اپنے رب کا ہو کر، رب کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، جھوٹی عزت اور شہرت کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اور خشوع خضوع کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان عبادت اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ سر انجام دے، یعنی ہم اپنے رب سے ڈریں، دنیا میں گناہ کرتے ہوئے اپنے رب سے ڈریں کہ ہم ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دیں ہیں۔ We all are answerable in front of him on the day of judgment۔ قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے جواب دیں ہیں۔ تو ہم نے خشوع خضوع کے ساتھ جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم خالص دل اور نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، فوکسڈ ہو کے عبادت کرتے ہیں، دنیا اور دنیا کی خواہشات، دنیا کے کاموں کو دل سے نکال کر سائڈ پہ رکھ کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم حالت سجدہ میں ہوتے ہیں
تو وہ حالت ہمارے رب کو بڑی پسند ہے. ہمارا سارا غرور، تکبر، دولت، شہرت ساری ایک سائڈ پہ، اور ہم اپنا یہ ناک زمین پہ رکھتے ہیں، اپنا یہ سر زمین پہ رکھتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. تو یہ حالت جو سجدہ ہے نا اللہ کو بڑی محبوب ہے. اور یہ بھی تو عبادت ہے جب ہم غرور کو، تکبر کو، ہر طرح کی پریشانی کو، ٹینشن کو، مصیبت کو، دکھ کو، تکلیف کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے رب کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں. پھر اپنا رب، ہمارا رب ہم پر اپنا فضل کرتا ہے، ہم پر اپنی خیر نازل فرماتا ہے. اور اخلاص کا کیا معنی ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے کہ انسان عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے. اس عبادت میں دکھلاوا نہ ہو، شو آف نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، اور صرف ہم نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنی کہ ہم نیک کام کریں گے تو لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، اور پورے علاقے میں، محلے میں، سوسائٹی میں لوگ ہمیں اچھا جانیں گے کہ انہوں نے، اب عید آ رہی ہے تو لوگ نیکیاں کریں گے. تو نیکی کرنا ہے، عید پر نیکی کرنا ہے، بڑی عید پر، کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت کے حساب سے ایک قربانی کے لیے جانور لیں اور اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے قربانی کریں، اور اس کی گوشت کی صحیح طرح تقسیم کریں، اور اس پہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی نہ بھولیں، غریب ہمسایوں کو بھی نہ بھولیں، اور جو ہمارے آس پاس کے مستحقین ہیں ہم اس میں گوشت تقسیم کریں. اور اس گوشت کی تقسیم میں، اس جانور کو خریدنے میں اور ہماری طرف سے کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی رب کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. تو ہم نے جو بھی نیکی کرنی ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنی ہے، اور اس احساس کے ساتھ کرنی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم رب کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تبھی ہماری نیکیاں بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے. اب ایک اور بات، اسلامی شریعت کی روشنی میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ وہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے، چاہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے کی جائے. ایک عمل کو کبھی کرنا اور کبھی چھوڑ دینا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. پسندیدہ عمل کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. پسندیدہ عمل جو باقاعدگی کے ساتھ کی جائے، جو ڈیلی کی جائے، روزانہ کی جائے، چاہے وہ تھوڑی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اسلام میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کی تربیت ہوتی ہے اور وہ زندگی کا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرتا ہے. اس بنا پر ان فرض عبادات کو ارکان اسلام کا حصہ قرار دیا گیا ہے. اب یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج اور حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان ساری عبادات کا ہماری شخصیت پہ، ہمارے کردار پر اثر ہوتا ہے. اب یہ جو نماز ہے یہ ہمارے ذہن میں یہ احساس پختہ کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں. نماز انسان میں فرض شناسی، ضبط نفس اور مساوات کی یقین کو پختہ کرتی ہے، کیونکہ نماز کے وقت مسجد میں امیر غریب، چھوٹے بڑے، گورے کالے، چھوٹے قد کے، بڑے قد کے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اس سے ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب ایکول ہیں، ہم برابر ہیں. روزہ احساس بندگی، قانون کی پابندی اور دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور غمگساری کی جذبات کو مضبوط کرتا ہے. زکوٰۃ سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ اس سے باہمی تعاون کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے. حج امت مسلمہ کے اتحاد کا درس دیتا ہے اور انسان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانی اور مالی قربانی دینے کا جذبہ بیدار کرتا ہے. اب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ ہمیں کوئی 4 سے 6 سے 8 گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینے کے لیے دنیا میں کوئی کہے تو ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں. کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے بھی نہ چھوڑیں. جب پانی کی سخت پیاس لگی ہو تو ہم سے 2 سے 4 منٹ بھی صبر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تمام جائز خواہشات سے ہم خود کو روک لیتے ہیں. 15 سے 16 گھنٹوں کے لیے ہم پانی نہیں پیتے، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم غلط کام نہیں کرتے. یعنی ساری چیزیں جو ہم عام طور پر سال کے 11 مہینوں میں کر رہے ہوتے ہیں، دن رات کر رہے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم خود کو دور کر لیتے ہیں. کس لیے؟ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. تو
تو یہ جو روزہ ہے ہمیں بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے. ہم قانون کی پابندی کرتے ہیں روزے میں. کیسے؟ ہم صبح سحری کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. سحری کا ٹائم ختم، جیسے ہی فجر کی اذان ہونے لگتی ہے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم قانون کی پابندی کرتے ہیں، سارا دن بھوکا رہتے ہیں اپنے رب کے لیے. اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، ہم روزہ کھول لیتے ہیں. تو یہ ہم قانون کی پابندی کرتے ہیں، ہم نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں. تو اس طرح روزہ ہم میں قانون کی پابندی اور احساس بندگی پیدا کرتا ہے. اور جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں، تو ہم میں اللہ کے بندوں کے لیے ہمدردی اور محبت اور غمگساری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور پھر آ جاتا ہے حج. جس طرح کہ ابھی کچھ دنوں میں حج ہوگا خیر و عافیت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں پوری دنیا سے 57 ممالک سے 57 کنٹریز سے تمام مسلمان اللہ کی بارگاہ میں حج کے فرائض سر انجام دینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. سب نے ایک جیسا لباس پہنا ہوتا ہے، ایک جیسے صدا بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. تو یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک آواز میں ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے ارکان سر انجام دیتے ہوئے جب حج کرتے ہیں تو اس سے اتحاد کا ہمیں درس ملتا ہے. اور پھر اب عید پر جب لوگ قربانی کرتے ہیں، اس سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور حج کے موقع پر بھی قربانی کی جاتی ہے، عید کے موقع پر بھی قربانی کی جاتی ہے. تو ان عبادات کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کریں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے رب کے سامنے جواب دیں ہیں. بروز قیامت ہمارا رب ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اور ہم دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل کے لیے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ، ہم ہر صورت میں اپنے رب کے سامنے آنسریبل ہیں، جواب دیں. اب ہم MCQs دیکھیں گے. سب سے پہلا ہے عبادت کا لفظی معنی ہے. اس کا جواب 4 آپشنز ہیں. پہلی آپشن ہے بندگی، پھر روکنا، پھر ذکر کرنا اور پھر مانگنا. تو بیسٹ آپشن کیا ہونی چاہیے؟ بندگی ہونی چاہیے. جاہلیت اور اسلام کا تصور عبادت ہے ایک جیسا، مماثل، بالکل مختلف یا انوکھا. آپ کے خیال میں کیا بیسٹ آنسر ہے؟ وہ ہے بالکل مختلف. پھر حدیث جبرائیل علیہ السلام کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کس شکل میں؟ انسانی شکل میں. پھر حج عبادت ہے، کیسی عبادت ہے؟ بدنی اور مالی عبادت ہے. تھرڈ آپشن از رائٹ. پھر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صلہ رحمی کہلاتا ہے. نیچے 4 سوال دیے میں. عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کی اہمیت پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں. فرض، سنت اور نفل میں کیا فرق ہے؟ احسان سے کیا مراد ہے؟ ان 5 سوالوں کے جواب آپ لوگوں نے اس ساری بک کو، اس لیسن کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس میں سے ان کے آنسرز نکالنے ہیں. اور ہمارے یونیک کے نوٹس مارکیٹ میں آ چکے ہیں، آپ نے وہ لینے ہیں، ان کو بھی کنسلٹ کرنا ہے. پھر ہے 2 لانگ کویسچنس ہیں. ایک ہے عبادت کے اسلامی مفہوم پہ روشنی ڈالیں. دوسرا ہے عبادت میں حالت احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان، اخلاص اور خشوع و خضوع کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اچھی طرح اس کو اسٹڈی کرنا ہے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.